معزز سامعین گرامی قدر، ابھی قوم، امت اور پاکستانی قضیہ فلسطین سے باہر نہیں تھے نکلے کہ انڈیا کی طرف سے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کی خبریں آپ سب جانتے ہیں۔ پہلگام میں ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کو بنیاد بنا کر ابھی واقعہ ہوا، واقعے کو گزرے ہوئے 1 گھنٹہ نہیں بیتا، 1 گھنٹہ کوئی تفتیش نہیں، کوئی FIR نہیں، کوئی تحقیق نہیں، براہ راست انڈیا نے اس واقعے کا الزام پاکستان اور پاکستان کی فوج کے اوپر لگا دیا۔ پہلی بات یہ آپ ذہن میں رکھیے، چاہے پاکستان کی فوج ہو، چاہے میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھتا ہوں، چاہے جہاد کرنے والا کوئی شخص ہو، کسی عام شہری کو نشانہ بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ جو اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، وہ کسی عام شہری کو نشانہ بنائے گا جس اسلام میں عورت، بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں کھیتوں، سبزے، املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ وہ کسی دوسرے ملک کے کسی شہری جو غیر حربی ہے، جو آپ کے ساتھ جنگ بھی نہیں لڑ رہا، اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو جہاد کا نام دے کے اور اپنے آپ کو غازی کا نام دے سکتا ہے۔ یہ دہشت گردی تو ہو سکتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کام نہ پاکستانی فوج نے کیا، نہ کسی جہادی گروپ نے کیا۔ ہم یہ تو مذمت کرتے ہیں، یہ پاک آرمی کا کام نہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھیے، جہاد کی صحیح روح تو لوگوں کے سامنے رکھیے۔ یہ کسی جہادی گروہ کا کام بھی نہیں ہو سکتا، یہ کسی دہشت گرد کا، خارجی کا کام ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک متفقہ عقیدہ علماء کا، اور پوری دنیا میں اس واقعے کی مذمت کی گئی، پاکستان نے بھی اس واقعے کی مذمت کی، لیکن اس واقعے کا الزام پاکستان کو کے اوپر تھوپنے سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ پہلے سے سارے کا سارا ماحول تیار شدہ تھا کہ جیسے ہی واقعہ ہو پاکستان پہ الزام لگا دیا جائے۔ اور یہ مودی صاحب اس کام کے عادی ہیں، پہلے بھی یہ کام وہ کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ جب الیکشن آتا ہے، بہار میں اب الیکشن ہے، الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن جیتنا، مودی کا بھارت کا وزیر اعظم بننا خود ہندوستان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نریندر مودی صاحب سرٹیفائیڈ دہشت گرد ہے۔ میں نہیں کہتا، امریکہ نے ان کے اوپر امریکہ میں داخلے کی پابندی لگائی تھی گجرات واقعے کی بنیاد کے اوپر۔ یہ گجرات کا قصائی آپ کو یاد ہوگا، اس نے مسلمانوں کو زندہ جلوایا، اور اس وقت اس کی اس دہشت گردانہ کارروائی کی وجہ سے امریکہ میں اس کے داخلے کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور اس کو اس وقت سب سے بڑا ظالم اور مجرم قرار دیا گیا۔ تو ہندوستانی معاشرہ، یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، پاکستان کے اندر آج تک جن کو یہ انتہا پسند کہتے ہیں، حقیقت میں تو یہ اسلام کا حسن ہے، علماء یہ تو انتہا پسند کہتے ہیں، پاکستان میں آج تک علماء کی جو اسلام کے نام پر بنا علماء کی حکومت نہیں آئی، اور نریندر مودی اس بھارت کے وزیر اعظم بن چکے ہیں جو سیکولرزم کی بنیاد پہ بنا۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ وہ انتہا پسند ہندو نظریے پہ ریاست مارد وجود میں نہیں آئی، بلکہ سیکولر نظریے، ایسے نظریے کہ جس میں مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے شانہ بشانہ تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے آپ کو ہندوستان سے ہجرت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مذہبی ہندوستان نہیں بن رہا، بلکہ ایک سیکولر ہندوستان بن رہا ہے جس میں مسلمانوں کو بھی پورے حقوق ملیں گے۔ جس ہندوستان کی بنیاد سیکولرزم پہ ہے، وہاں پہ نریندر مودی صاحب وزیر اعظم ہے۔ یہ ہندوستان کے وجود کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ سیکولر ہندو ہے کہ انتہا پسند ہندوستان ہے، یہ سیکولر ہندوستان ہے۔ آپ نے وقف املاک کا بل اور مسلمانوں کے ساتھ مودی صاحب جو کچھ کر دیا ہے، مسلمان وہاں پہ جس ازمائش، تکلیف اور کرب کا شکار ہے، ہم یہاں سے پاکستان سے اس لیے بیانات نہیں دیتے کہ وہاں کے مسلمان ازمائش اور تکلیف کا شکار نہ ہو جائیں۔ جیسے مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ بیان دیا کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے دارالعلوم دیوبند میں چائے پی جائے، تو وہاں کے پھر علماء نے لکھا کہ آپ ہمارے لیے یہاں پہ، اسی لیے ہم بھی مدارس کے، بنارس کے
سلفیہ جو دارالحدیث کے لوگ ہیں ان کو آزمائش اور مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن آپ کو ہندوستانیوں یہ بات کہنا چاہتے ہیں وہ وقت قریب ہے جب ہندوستان کے قلب سے نئی اسلامی ریاستیں مارد وجود میں آئیں گی، اور آئیں گی، آپ دیکھ لینا انشاءاللہ ہماری زندگی میں آئیں گی۔ آپ جو ظلم اور تشدد اور بربریہ، وقف املاک، ہم پاکستان کے اندر وقف املاک نہیں مانتے، پاکستان اسلامی ملک ہے، یہاں پہ ہم وقف املاک کا، آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور میں علماء نے کس سختی سے اس بل کو ریجیکٹ کیا تھا، وہاں سیکولر بھارت میں وقف املاک کا دل پاس ہو گیا، یعنی مسلمان کی جتنی وقف کی مسجدیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، مدارس ہیں، وہ ریاست جس پرپس کے تحت چاہے، اور وہ مسلمانوں سے اختیارات شروع کر دی گئی ہے۔ اور آج سیکولر بھارت کا یہ گندا اور گھناؤنا چہرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مودی ہندوستان اور ہندوازم کو بھارت میں فروغ دے رہا ہے کہ سیکولرزم کو فروغ دے رہا ہے۔ اور کون ہے جو کہتا تھا بھارت ایک مذہبی ریاست نہیں ہے، سیکولر ریاست ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے۔ پاکستان ایسی مذہبی ریاست ہے، یہاں علماء کی کبھی حکومت نہیں آئی، اور وہ ایک ایسی سیکولر ریاست ہے جہاں پہ ان کا کٹر ہندو انتہا پسند تنظیم کا سربراہ وزیر اعظم بن چکا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی عدل کا پیمانہ، کوئی موازنہ، اور مودی صاحب اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کر دی جائے گی، فلاں کو مار دیا جائے گا، فلاں کو مار دیا جائے گا، جیسے پاکستانی فوج سو رہی ہے۔ یاد رکھیے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اور ہوتے آئے بھی ہیں، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں اللہ کے فضل و رحمت سے، اور میں پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے، اس وقت آپ کو پاکستان کا دفاع کرنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، عملی طور کے اوپر۔ اگر خدا نہ خواستہ، یہ بات خدا نہ خواستہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جنگ کی طلب نہ کرو، جنگ سے عفیت مانگو، لیکن جب جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر جنت تلواروں کے سائے تلے ہوتی ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اگر جنگ مسلط، اللہ پاکستان کو اس جنگ سے بچائے، لیکن اگر جنگ مسلط ہو گئی تو یہ پاکستان کی ساری عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ انشاءاللہ جنگ لڑے گی، اور مجھے اور آپ کو اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو، جو بندہ مر گیا اور اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کافروں کے خلاف جنگ کی نیت اور ارادہ نہ کیا، وہ نفاق کے ایک شعبے میں مرا ہے، نفاق کے ایک حصے میں مرا ہے۔ جنگ کی طلب نہیں کرنی، جنگ کی تمنا نہیں کرنی، لیکن دشمن کو یہ پیغام دے دینا ہے کہ آپ کا مقابلہ 8-10 لاکھ پاکستان کی فوج سے نہیں ہے، 24 کروڑ مسلمانوں سے، اور اللہ کے فضل سے ہم یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہے کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان کے لیے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ اس قوم کو للکار رہے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کے اوپر یقین رکھتی ہے، ابدی زندگی۔ ہماری تو زندگی ہی موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ ہندوستان کے یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمانوں کی زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے، اور جنت تلواروں کے سائے تلے جس امت کا نظریہ ہو، اور جنت جہاد کے راستوں پہ، اور خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے سارے گناہوں کی معافی کی نوید ہو، اور سرحدوں اور بارڈروں پہ پہرا دینے والی آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو، اس قوم سے یہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، یہ بات ہم کہیں تو بڑی ان کو بری لگتی ہے، یہ دیکھا جی پاکستان کا مولوی جی خبریں چلاتے ہیں اور کیسے کیسے میرے نام کے ساتھ الزامات منسوب کرتے، ہم کہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جی نیوکلیئر ویپن چلانے کی دھمکی، یہ ہم نے چلانے کے لیے بنایا ہوا ہے یا دکھانے کے لیے بنایا ہے؟ یہ چلانے کے لیے بنا ہے۔ اگر تم کسی محاذ کے اندر کامیاب ہو گئے، آگے بڑھ گئے، تو یہ ہم نے کھلونے نہیں رکھے ہوئے، یہ پاکستان کی آرمی اور سلامتی کونسل اور اسی نے چلانا ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چل جائے گا، یہ صرف ڈرانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے نہیں ہے، یہ دفاعی لائن ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ جنگ میں کسی محاذ کے اوپر شکست بھی ہو گئی تو یہ ایٹم بم ہم نے ایسے ہی نہیں رکھا ہوا، اور پاکستان کی ویسے کو قوم اور عوام ہی دست بدست بھی جنگ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہے، اور اللہ کے فضل و رحمت سے آپ کو یہ کمپین سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلانی چاہیے۔ اور لیکن اس کمپین کے دوران وہ کچرا ایل کو نہیں بھولنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب علیم کو مسلط کیا ہے، آگ لگ گئی، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے۔ اور آخر میں کچھ اعلانات ہیں۔
انشاءاللہ آج نماز جمعہ کے بعد ہمارے مدثر بھائی ان کے ماموں جی کا انتقال ہوا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہوگی، اور اس طرح جہانگیر بٹ صاحب ہیں ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہوگی۔ کچھ ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا، خاص طور پہ ہمارے بھائی ہمارے عزیز شفیق ربانی صاحب، ان کے والد محترم بیمار ہیں، اور ایک اور ساتھی نے بھی دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اجتماعی قربانی کا حسب سابق انتظام موجود ہے، فی حصہ 32,000 اور فی حصہ 35,000 کے 2 قسم کے حصے رکھے ہیں، اس حساب سے آپ قربانی میں حصہ جمع کرا سکتے ہیں۔ حاجی شفاق صاحب کی بیوی بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔